السلام علیکم. میرا نام زرک ہے اینڈ ویئر ایٹ دا پراپرٹی شو ہیپننگ ان دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر. اور آج میں ایک پینل کے ساتھ پریزنٹ ہوں یہاں پہ ٹو ٹاک اباؤٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان. تو پہلے تو میں زمین.com کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے ٹو کنیکٹ ود کسٹمرز, برنگنگ ریئل اسٹیٹ ٹو دبئی اینڈ گیونگ دیم دی اپرچونیٹی ٹو کمبائن بینکنگ اینڈ فائنانسنگ ود دی ہاؤسنگ فیسلٹیز. تو اسی طرح میں بڑھوں گا اپنے پینل کی طرف اینڈ پینل سے انٹروڈکشن دوں گا. اینڈ فار آور فرسٹ پینلسٹ کین یو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. تھینک یو زرک. میرا نام جی فہد صدیقی ہے. آئی ایم ریپرزینٹنگ جے ایس بینک. آئی لک آفٹر دا ریٹیل کنزیومر اینڈ ایس ایم ای پروڈکٹس فار دا بینک. اینڈ جیسا کہ زرک صاحب نے ابھی بولا, السلام علیکم ٹو مائی فیلو پینلسٹس ایز ویل اینڈ ٹو آل دا لائیو آڈینسز. ہمارے ساتھ حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں. حسن صاحب, تھینک یو سو مچ for giving us this platform. It's the second day today. Rush بڑھتا جا رہا ہے. کل بھی بڑا زبردست دن تھا. The response was phenomenal. So thank you so much for giving us the opportunity to be the most exclusive bank out over here from Pakistan. So thank you very much. So moving to the second panelist, please introduce. Ji, assalamu alaikum. My name is Naeem Abbas Wadaich. I'm representing Parkview City, one of the best and favorite developers of Pakistan. First of all, I would like to thank to Zameen.com جن نے اتنا اچھا آرگنائز کیا اور ویل ایگزیکیوٹ کیا. یسٹرڈے رسپانس واز انکریڈیبل اور اس کے لیے زمین کی ٹیم کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. تو آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ سے انشاءاللہ گپ شپ کرتے ہیں. تھینک یو. Thank you. Moving to the third panelist. السلام علیکم جی. مائی نیم از محمد حسن. آئی ایم ڈائریکٹر سیلز سینٹرل فار Zameen.com اینڈ آن behalf of Zameen.com I am very thankful for our panelists Fahad Saab, Naeem Saab and Jalal Saab from JS Bank. Naeem Saab is the director sales for Parkview, and we are thankful for the people of Dubai. They have always been amazing and it has been lovely to be here to represent Pakistan and to represent the real estate landscape of Pakistan here in Dubai. So I think we should move on to Jalal Saab. Thank you. My name is Jalal Jameel. I'm the head of digital onboarding for JS Bank. A very good morning to everybody looking around and being the panel participants as well. Assalamu alaikum aap sabko. I'm really grateful to Zameen on the first chance of giving this opportunity کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اس پرسپیکٹو کو ایکسپلین کر سکیں کہ واٹ a bank is doing in this property show. سو بیسکلی یہاں پر دو چیزیں ہیں جو ہم ڈیپتھ میں ڈسکس بھی کریں گے. اینڈ فرام ڈیجیٹل پرسپیکٹیو ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس سے ریلیٹڈ اس کی بائی پروڈکٹ روشن اپنا گھر پہ آج بات کریں گے جس سے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ملے گی. اینڈ موونگ فارورڈ وی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کوشچنز ان دا ڈسکشن سیشنز ایز پر دا ریکوائرمنٹ. تھینک یو فار دی انٹروڈکشن گائز. کافی ڈائیورس پینل ہیں ہمارے پاس اینڈ آئی ایم شیور جو بھی یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کافی ڈیٹیل حاصل ہونے والی ہے تھرو دس پینل بیکاز دے آر ایکسپیرینس انڈیویژلس ان دیئر اون فیلڈس. تو اسی طرح ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اینڈ ویل موو ٹو دا کویشچنس پارٹ. بیسکلی ہمارے کویشچنس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان کے اوپر ہی ہو رہے ہوں گے. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ہاؤ جے ایس بینک, بیکاز یو آر ریپرزینٹیو فرام جے ایس بینک اینڈ دی ہاؤسنگ فیسلٹیز ان پاکستان کمبائنڈ, مطلب ان کا لنک کیا ہے, کسٹمرس کس طرح سے ان کو لنک کر کے ایک اپنے لیے انویسٹمنٹ اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں فار دا فیوچر. So thank you Zarak. Solid question. دیکھیے جی, پہلے میں بات کروں گا آف دا مورگیج انڈسٹری آف پاکستان. ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز مورگیج انڈسٹری پاکستان میں جو ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے. جنرلی جب لوگ منسلک کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے تو مورگیج مارکیٹ کی لنک جو ہوتی ہے وہ جی ڈی پی سائز سے ہوتی ہے. ہم لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جی ڈی پی سائز کے اکارڈنگ ہمارا شیئر پرسنٹیج ہے وہ صرف 0.3% کا ہے آف دا مورگیج مارکیٹ. اگر آپ کمپیئر کریں وتھ یور نیبرنگ کنٹریز, بنگلہ دیش از ایٹ 6-7%, انڈیا از ایٹ 11%, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز اے ریجن از ایٹ 6-7%. سو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. واٹ ہیلپس از ایگزیبیشنز لائک دیز, جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ دا ایسٹ آف پاکستانی نیشن جو آپ کا نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈائسپورا ہے, جو ریمیٹنس کے تھرو پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ کے تھرو جو پیسہ واپس بھجواتے ہیں ان کو ٹیپ کریں. وہاں پر ہمارا جو جے ایس بینک کا رول ہے, سو وی ہیو اے سائزبل پورٹ فولیو. الحمد للہ وی آر دا لارجسٹ کنونشنل ہوم لون پرووائڈنگ بینک ان پاکستان ود اے ویو دیٹ
کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر ہم جو ہے نا لیڈنگ بینک ہونا چاہتے ہیں اسپیس کے اندر بھی اٹ اسلامک اور کنونشنل. اینڈ یو نو جب اس اسپیس کے اندر there were organizations that were silent, we were still very passionately lending in this space. That's why we've maintained our leadership position as well. تو ہمارے پاس ایک تو سیگمنٹ جو ہے mortgage market کا لوکل ہے جو ڈومیسٹکلی آپ کو ملتا ہے, لیکن we tap the international diaspora all across the globe, particularly Middle East اور GCC region, کیونکہ یہاں پر جو ڈائسپورا ہے اس کو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. ہر پاکستانی جو کہ باہر ملک میں رہ رہا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بیک ہوم ایک کوئی زمین یا ایک کوئی گھر جو ہے وہ ضرور خریدے. تو بیسکلی ایز اے مارگیج لینڈر وی میک اٹ ایزی فار دیم کہ آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ مارگیج لونز ایکسٹینڈ کیا جائے بیسڈ آن دیئر انکم ان دیئر ریسپیکٹو کنٹریز. اس میں ایک ابھی ریسنٹلی ریگولیٹر کی طرف سے ایک بڑی زبردست اسکیم آئی تھی وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس میں جلال صاحب ول ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. اس کا ایک پیریفرل پروڈکٹ ہے وچ از روشن اپنا گھر, رائٹ. دیٹ از اے پروڈکٹ which is meant for the non-resident Pakistani. اسے بہت آسان کنونشنل mortgage جنرلی لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں بٹ TDS ایک لیندی پروسیس ہے, بٹ اس کو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں. اس کا پروڈکٹ کسٹمائز ہونا چاہیے, وہ ہم اپنے اینڈ سے کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک mortgage جو ہے بڑی کمپلیکس پروڈکٹ ہے, رائٹ, اینڈ ناٹ جسٹ ان پاکستان, اکراس دا گلوب. سو جو ہماری یہ جو لیڈرشپ پوزیشن ہم نے مینٹین کی ہے اس چیز کو ہم آسان اس طریقے سے کرتے ہیں ٹو ہیو اے ویل ورسڈ, ویل گرومڈ, ویل آئلڈ ٹیم. تو ہماری جو سیلز ٹیمز ہیں, پروڈکٹ ٹیم ہے, ہماری سپورٹ فنکشنز جو ہیں, دے ورک کلیکٹیولی کوہیسولی ایز دا ٹیم, اور اس کو پھر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں ان بیٹر اینڈ سپیریئر کسٹمر ایکسپیرینس. اینڈ وی انٹینڈ ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. جیسے میں نے شروع میں بولا تھا کہ جی پہلا دن جو تھا ایگزیبیشن کا اس میں دا رسپانس واز فینٹاسٹک اینڈ وی ایکسپیکٹ نو ڈفرنٹ ٹوڈے. تو I hope that answers to your question. It does. Nicely put, Fahad. یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز جو آپ نے پرووائڈ کی, کسٹمرز اینڈ دا پیپل سٹنگ ابراڈ نیڈ دس کائنڈ آف انفارمیشن. ان کو بیسکلی کلیئرٹی نہیں ہے, تو دا کلیئرٹی دیٹ یو پرووائڈیڈ واز گریٹ. تھینک یو فار دی آنسر. موونگ ٹو دا سیکنڈ پینل, آئی لائک ٹو آسک کویسچن کہ پاکستان میں, سر آئی لائک ٹو آسک کہ پاکستان میں اگر بالفرض آئی ایم سٹنگ ابراڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان, تو آنے والے ٹائم میں جیسے فار ایگزامپل میں آج انویسٹ کرتا ہوں تو 5 سال میں واٹس دا بیسک ریٹرن آن انویسٹمنٹ بیسکلی, کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. تو دس کائنڈ آف کویشچنس, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز پراپرٹی میں ہے, آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے رہے ہیں سنس اے ویری لانگ ٹائم, تو آپ ہم جیسے لوگوں کو بہتر بتا سکتے ہیں. تو پلیز. ویل تھینک یو زرک, گڈ کویشچن. آئی ووڈ لائک ٹو گو اے بٹ بیک ٹو, اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو بیک ان 3-4 ایئرس بیک, جیسے ابھی فاض صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ آپ اگر 4 ایئرس بیک جاتے ہیں تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری اتنی زیادہ پاکستان میں آرگنائز نہیں تھی. یہ کوئی لاسٹ 3 ایئرس سے زیادہ ایوالو ہوئی ہے. تو اس میں سب سے پہلا تو اس انڈسٹری میں جن لوگوں نے بھی, اس میں کچھ ڈیولپرز ہیں جیسے پاک ویو سٹی ہے اور بگ ڈیولپرز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. مین وائل میں کہوں گا کہ جو کووڈ کا پینڈیمک آیا تھا, جو اس میں گورنمنٹ نے تھوڑا انسینٹیوائز کیا اس کو, اور پلس جو اس پہ ایمنسٹی بھی آئی, تو اس سے اس انڈسٹری میں ایک چینج آیا, بہت بڑا چینج آیا. لوگوں کو ایک بڑی اچھی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ملی اور لوگوں نے بہت زیادہ اس میں ریٹرن بھی گین کیا. سیکنڈلی اس میں یہ کہوں گا کہ اگر میں پاک ویو سٹی کی بات کروں تو پاک ویو سٹی نے پیراڈائم شفٹ کیا 100%. ہم نے ایک ٹائم تھا پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آپ کی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, بٹ اب یہ شارٹ ٹرم بھی ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یس ہے, بٹ ہم نے اس کو ایزی انسٹالمنٹ پہ کیا. آپ اس کو ایز لو ایز 1 ملین DP کے ساتھ بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں, اور بڑی اچھا ریٹرن ہے, انبلیویبل ریٹرن ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہ ریٹرن کو گیج کرتے ہیں 8 ایئرس 12 ایئر, بٹ پاکستان میں ہم 1 ایئر ریٹرن کی بات کرتے ہیں. تو دیٹ از سم ٹائم امیزنگلی 100%. دیٹ ٹائم سم ٹائم امیزنگلی 100% وینٹ آن 100%. اور اسپیشلی اگر میں پاک ویو کی بات کروں تو ہم نے اپنے جو کسٹمرز ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں, اوور آل جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کائنڈ آف پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائے ہیں. ہم جیسے کہ ابھی فاض صاحب بتا رہے تھے کہ مارگیج نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا لوگوں کے کہ وہ اگر اپنی انویسٹمنٹ چاہیں تو اس طرح سے کر لیں. مین وائل ہم انسٹالمنٹ پلانز لے کے آ رہے ہیں کہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, لائک
DP 1 ملین DP کے ساتھ 2 ایئرس پلان ہے. اور جو پارک ویو کو اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 ایئرس پلان پہ ہم سے پروڈکٹ لیں. ریزیڈینشیل ہاؤسز لائک کمرشل بلڈنگز ہیں, ہائی رائز بلڈنگ ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 ایئرس پلان پہ لیں اور 1 ایئر میں ہم آپ کو ڈیلیوری دے دیں گے. آپ 1 ایئر میں اپنی ڈیلیوری لیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے ہمیں انسٹالمنٹ دیتے رہیں اور آپ پوزیشن بھی ہم سے لے چکے ہوتے ہیں. پلس یہ ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے اس اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انڈسٹری فرسٹ موو ہم نے ڈیزائن کیا کہ ریڈی فار پوزیشن پلاٹس, ریڈی فار پوزیشن ریزیڈینشیل پلاٹس 5 مرلہ 10 مرلہ کنال اینڈ کمرشل پلاٹ ہم انسٹالمنٹ پہ لے کے آئے ہیں. آپ آج ہمیں کوئی کسٹمر اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ آج اپنا گھر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ابھی DP دیں, کل پوزیشن لے لیں, گھر سٹارٹ کریں اور ریمیننگ پیمنٹ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اپنی کمرشل بلڈنگ کو رینٹ آؤٹ کر کے بھی ہمیں دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پارک ویو سٹی کو الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے ان کے لیے سوچا. اور پارک ویو سٹی جس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ ہم ڈیلیوری پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ٹائملی ڈیلیوری پہ. ہم پارک ویو سٹی الحمدللہ اگر آپ کو پارک ویو سٹی کی لوکیشن بتاؤں تو DHA-EME کے سامنے ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ سوسائٹی ہے, بیسٹ انفراسٹرکچر ہے. ابھی مجھ سے فاض صاحب پوچھ رہے تھے, آف دا گراؤنڈ پوچھ رہے تھے کہ وہاں پہ کیا اس وقت ہیپننگ ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود دی آڈینس کہ وہاں پہ آلموسٹ 3000 فیملی رہ رہی ہیں, 10,000 کنال پہ اس وقت سوسائٹی ہے. وی آر ایکسپینڈنگ اٹ اراؤنڈ 35,000 کنال پہ ہم, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے ایک لاٹ آف لینڈ اویلیبل ہے. پھر ہماری اسلام آباد میں بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ سوسائٹی ہے. سو پاکستانیوں کے لیے کمنگ بیک ٹو دی یور مین کویشچن کہ لاٹ آف دی اپرچونٹی ہے کہ وہ انویسٹ کریں. اور دس از دی اونلی سیکٹر کہ جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے, کیونکہ دیر از اے سیئنگ کہ بیسٹ انویسٹمنٹ لینڈ آن لینڈ ہے. تو آپ زمین پہ کوئی بھی اچھی انویسٹمنٹ کریں تو وہ لینڈ سے بہتر انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اس وقت یس میرے ساتھ بینکر بیٹھے ہیں, وتھ ڈیو اپالوجائز, یس اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, سارا کچھ ہے, انفلیشن ہے, بٹ نو ون نو کہ کل کو انٹرسٹ ریٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی ریٹرن بہت اچھے ہوں گے. ایون دو اگر آپ مارگیج کے ساتھ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو بہت اچھے ریٹرن ملتے ہیں. تو آپ آئیں, انویسٹ کریں اور دیکھیں. میں تو ہر بار اپنے آڈینس سے, اپنے کسٹمر سے, اپنے ویور سے کہتا ہوں کہ پہلے دیکھیں پھر ڈیسیژن لیں. آپ اپنے لوڈ ون کو بھیجیں, وزٹ کریں جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے, آپ نے بڑی مشکل سے کمائی ہے, آپ نے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے لوڈ ون کے فیوچر کے لیے کمائی ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کریں. اور اگر آپ پارک ویو کو چوز کرتے ہیں تو پارک ویو آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس کو شیک نہیں ہونے دے گا اور آپ کو ایک اچھا ریٹرن گارنٹی کرتا ہے. ہم ایک گارنٹیڈ ریٹرن بھی آپ کو دیتے ہیں. سو آئیں اور ہمیں انویسٹ کریں. آئی ہوپ کہ دس سرو یور پرپز. تھینک یو. ویسے آپ نے ایک بہت اچھی چیز یہ بتائی کہ میں تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 5 ایئرس ٹو گیٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ, لیکن آپ نے بولا کہ 1 سال میں ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از اے ویری گڈ نیوز فار دا پیپل سٹنگ ابراڈ, کیونکہ وہ ریٹرن چاہتے ہیں, جیسے میرے جیسے لوگ ریٹرن چاہیں گے. ایوری ون انویسٹنگ ان جو بھی آپ کی ریئل اسٹیٹ, تو وی وانٹ ریٹرن ایز سون ایز پاسبل. لیکن میں 5 سال کا جو سوچ کے بیٹھا تھا, یو چینج دیٹ تھاٹ. سر دیکھیں, پریویسلی اٹ واز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. ریئل اسٹیٹ آلویز کنسیڈر لانگ ٹرم. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مارگیج پہ آپ جائیں. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں اٹ از, آئی آلسو اپرائز یو ون تھنگ دیٹ اٹ از لائک کہ ایز لو ایز 1 ملین سے آپ اپنی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو سیلریڈ کلاس طبقہ ہے تو ان کا جو DBR ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے. بینکر پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ آلموسٹ ان کا 30% DBR سے زیادہ نہیں لگتا. ہم نے ایز لو ایز 1 لاکھ تک آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بھی بنتی ہے. اور پھر ڈیلیوری سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں اس پلیٹ فارم پہ کہوں گا کہ وہ ہوتا ہے ڈیلیوری, کہ آپ کتنی جلدی ڈیلیوری دیں. تو پارک ویو سٹی کو الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی کم DP کے ساتھ ہم آپ کے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں, اور ود ان اے ایئر ٹائم 2 ایئرس پلان 1 ایئر میں ہم آپ کو ڈیلیوری دے رہے ہیں. تو ایسی اپرچونٹی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈسٹری میں کوئی اور دے رہا ہے. اس میں ویسے ایک میں سوال یہ کرنا چاہوں گا, جیسے بینکنگ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ سر بینکنگ میں دیکھیں, جو تھوڑے سے لانگ ٹرم ہمارے پلان ہیں, جیسے ریڈی فار پوزیشن پلاٹس ہیں, بینک آلویز یو نو کہ بینک نیڈ سم کولیٹرلز اینڈ لائک دیٹ. تو ان کو جو ہمارے پوزیشنیبل پلاٹس ہیں جن پہ آپ ابھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, کمرشل از اے بگ آپ کا جو ایک پلیٹ فارم ہے, ایک پورٹ فولیو ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ 5 ایئر 3 ایئرس کے پلان کے اوپر بینک جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. یس, GS Bank can facilitate us. And we continue doing that, right? So we're actively tying up with various builders. Zameen is our long-standing partner as well in this.
سب سے پرانی آئی تھنک جو ہے وہ پارٹنرشپ بٹوین بینک اینڈ زمین وہ ہم نے ہی شروع کی تھی اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو بی اسٹرانگر. سو وی ورک ود آل ناٹ جسٹ آر انٹرنل ریگولیٹری اور انٹرنل پارٹنرز بٹ ایکسٹرنل پارٹنرز, بلڈرز ہو گئے, زمین جیسی آرگنائزیشنز ہو گئیں, ان کے توسط سے ہی ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھایا اپنا بزنس. That's great. That's great. Thank you guys. Thank you. Moving to the third panelist, Jalal. Jalal, I'd like to ask a question جو کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہی آتا ہے کہ باہر بیٹھے انویسٹمنٹس کرنا کا پروسیس کیا ہے. مطلب میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل آئی ایم سٹنگ ہیئر, میرا بینک تو پاکستان میں, تو پاکستان سے ریلیشن شپ اور اس کو مینٹین کر کے انویسٹمنٹس کرنا, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ It's a pertinent question, Zarak, to the situation. But I will take a minute to contemplate the situation کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم زمین کے پلیٹ فارم کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس ڈائسپورا کو سرو کرنے کے لیے. دیکھیں, جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, جیسے آپ نے بتایا انویسٹمنٹ کے لیے, پہلے ہمیں اس پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہوگا کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں تقریباً 8.5 to 9 ملین ڈائسپورا ہے ہمارے پاس. اس ڈائسپورا میں سے مور دین 55% بلانگ کرتا ہے دبئی اور سعودی عربیہ کو. سو یہاں ہمارے پاکستانی بھائی جو محنت کر رہے ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر وہ ایک نیشنل کاز کو بھی سمجھتے ہیں. چونکہ آئی ول ٹیک دس پلیٹ فارم ٹو ہیو دا آڈینس انڈرسٹینڈ. دیکھیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کوئی چھوٹا پروڈکٹ اب نہیں رہ گیا ہوا. اٹ ہیز گاٹ اے بیس آف $5 بلین. پاکستان کے لیے $5 بلین کی ریمیٹنس ایک بہت پرٹیننٹ ویلیو رکھتی ہے, اور اس ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کے بائی پروڈکٹس ہیں, جس میں سے ایک پروڈکٹ روشن اپنا گھر ہے. اب روشن اپنا گھر پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں, اسپیشلی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈائسپورا, جیسے میرے کولیگ نے بات کی فرام JS, کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک نیڈ بیس پروڈکٹ ہے. نیڈ کس چیز کی ہے؟ نیڈ فار اسپینڈنگ اور سینڈنگ دا منی بیک ٹو یور کنٹری. جب آپ پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں, سو اس کے اندر جو چارجز آپ کو لگ رہے ہیں, جو اٹس اے ریئل ٹائم تھنگ. اینڈ دین اوپننگ اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اٹس اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آپ گھر پر بیٹھ کر اپنے موبائل سے, luckily JS is the only bank which serves as a WhatsApp option to open a Roshan digital account, اور regulator also knows about it, اور ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. سو بہت آسان چیزیں, اس میں 3 سے 4 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. آپ کی انکم پروف چاہیے, آپ کا نائکاک چاہیے, اینڈ دین یور اسٹریٹجی کہ آپ یہاں کیا کریں, آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا آپ سیلریڈ ہیں. دیٹس آل. یہ اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ انٹرسٹنگلی اس کے بائی سیکشنل پروڈکٹس پہ چلے جاتے ہیں, جس میں روشن اپنا گھر, روشن اپنی کار, روشن سماجی خدمت, روشن ایکوٹی انویسٹمنٹ, اور مزید پروڈکٹس آ رہی ہیں, جیسے کہ روشن پینشن پلان آ رہا ہے. سو ان پروڈکٹ سے ہم اپنا نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو سپورٹ بھی کریں, اور ان کو وہ فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کا ایکول رائٹ ہے, جو پاکستان میں بیٹھے میرا ہے یا آپ کا ہے. سو وہ رائٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب جو یہ پراپرٹی کا شو یہاں پر پچھلے 2 دن سے ہم یہاں پر ہیں, اینڈ ٹچ وڈ اٹس اے فینٹاسٹک فٹ فال آئی ہیو سین ہیئر, اینڈ اٹ واز امیزنگ بیکاز وی آر دا اونلی بینک ہوز اوور ہیئر, اینڈ فائنینشلی a lot of people came to us for روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اینڈ they were interested کہ ہم روشن اپنا گھر کے تھرو زمین کے پلیٹ فارم سے کس طرح پراپرٹیز بائی کر سکتے ہیں. دیکھیں, روشن اپنا گھر, کمنگ ٹو یور کوشچن, روشن اپنا گھر جو ہے وہ ایک مارگیج کی فیسلٹی ہے جو ہم اپنا نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو دے رہے ہیں. اس میں تمام چیزیں ایک نارمل مارگیج والی ہیں, بٹ اس کے اندر جو ریٹس ہیں, جو پیپر ورک ہے, اور جو ٹائم ڈیوریشن درکار ہے, ان تینوں چیزوں کو ریگولیٹر نے مد نظر رکھا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کم سے کم وقت میں اپنے نان ریزیڈنٹ پاکستانی بھائیوں کے لیے کر سکیں. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو سب سے پرٹیننٹ سوال 2 دن سے میں آئی ایم لوکنگ ایٹ ٹو اٹ از کہ ہمیں رجسٹری کے لیے پاکستان تو نہیں جانا پڑے گا. سو لیٹ می یوز دس پلیٹ فارم کہ اگر آپ روشن اپنا گھر میں انویسٹ کرتے ہیں, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو پاکستان ٹو گیٹ دا پراپرٹی رجسٹرڈ آن یور نیم. یہ ایک بہت بڑا USP ہے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے وی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دس ایٹ دس پلیٹ فارم. سو پروڈکٹس بہت ساری ہیں,
اور ہمارا یہاں آنے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے نان ریزیڈنٹ ڈائسپورا کو یہ بات کمیونیکیٹ کر سکیں دیٹ دیر آر فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو اوور آل فل بیک ٹو بیک سولوشنز دینا چاہتے ہیں اپنے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈائسپورا. So I hope this suffers your question. It does. It actually cleared everything that I had in mind. یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از اے ویری نیو تھنگ. بیسکلی اٹس این اولڈ تھنگ, لیکن یہ کہ لوگوں کو اڈیپٹ کرتے ہوئے اٹ ٹیک سم ٹائم. ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب چیزیں جا رہی ہیں اینڈ دس از ون میجر اسٹیپ ٹورڈس دیٹ. آپ اگر یہاں بیٹھ کے ہاؤسنگ میں انویسٹ کر رہے ہیں, یو آر انویسٹنگ ان ٹو سماجی خدمت ایز یو ٹولڈ, آپ ڈونیشنس کر سکتے ہیں, کافی ساری چیزیں. تو دی آر ڈی اے اٹ سیلف از اے ویری گڈ تھنگ آئی تھنک. تو یہ ہے کہ ہوپ فلی آنے والے ٹائم میں پیپل ول انویسٹ ان ٹو دیٹ, اور obviously اس کو یوز کرتے ہوئے they will invest into more things as well. میں ایک چھوٹی سی بات, جیسے آپ نے روشن سماجی خدمت کا ذکر کیا, دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں ایک کیٹاسٹرفی ہے. ہم سیلاب سے گزر رہے ہیں اور یہ ایک میک اور بریک سچویشن ہے ہمارے ملک کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 25 سالوں میں اگر آپ غور کریں تو دس از دا ورسٹ ڈیواسٹیٹنگ کیٹاسٹرفی پاکستان ہیز فیسڈ. اس کے اندر ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی بھائی بہن جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. روشن سماجی خدمت کے تھرو اگر آپ کا آر ڈی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, آپ ڈائریکٹلی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ڈونیٹ کر سکتے ہیں بڑے بڑے اداروں کو, فلڈ ریلیف سینٹرز کو, این جی اوز کو. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے پہلے میں پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے کزن ہیں, آپ میرے ریلیٹیو ہیں کہ یار میں یہ ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں, میں یہ پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ ان کو ڈونیٹ کیجیے. اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ ڈو اٹ ود یور پوزیشن, ود یور چوائس اور ود یور پرائیویسی ایز ویل, بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں بتانا چاہتے کسی کو. سو یو نو دیر آر لاٹ آف تھنگز ان ٹو آر ڈی اے جو لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یوزنگ دس پلیٹ فارم I am planning that we will be coming with podcast, and inshallah JS Bank would be the first one to do podcast for non-resident diaspora. And I would also urge my colleague Fahad Siddiqui to join us on those platforms. Why? Because I want the consumer part also, کیونکہ دیکھیں consumers ایک ایسا vanilla platform ہے جو ہر non-resident پاکستانی کو چاہیے. So luckily we both are together and we're going to step by step move ahead to grab the positioning we have in non-resident diaspora. Thank you. Nicely put, Jalal. Thank you for the detailed answer. Moving to our fourth panelist, you are from Zameen.com. Yes. Zameen.com نے یہ جو initiatives لیا ہے, تو first of all I'd like to thank you. بہت اچھی ایک opportunity ہے for Pakistanis living over here. یہاں پہ سارے پاکستانیز جو بھی میں نے آ رہے ہیں, they're really happy کہ اتنے سارے real estates کو آپ نے ایک روف کے نیچے جمع کر لیا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو کسٹمرس جو پوائنٹ آف ویو ہے, کسٹمرس کیا چاہ رہے ہیں, اب وہ آپ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. تو میں وہ جاننا چاہوں گا کسٹمرس کیا چاہتے ہیں, کسٹمر کی انسائٹ کیا ہے, کہ کسٹمر کس اپروچ سے یہاں پر آپ کے کس اپروچ سے. اچھا, ایکچولی سنس وی آر ٹاکنگ ان پرسپیکٹیو آف اوورسی پاکستانیز ہے, میں پہلے آپ کے ساتھ نا کچھ اسٹیٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو زمین کا ریئل اسٹیٹ کے جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ہمارا امپیکٹ کیا ہے. سو آلموسٹ لائک 6 to 7 million پیپل وزٹ Zameen.com ایوری منتھ. اب آؤٹ آف دیس 6 to 7 million پیپل, almost 35% آف دا ٹریفک کمز فرام اوورسی پاکستانیز. سو ہم اس وقت تقریباً بات کر رہے ہیں 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی who have a potential, who want to invest in Pakistan. They don't have access and they are using a platform, a digital platform, to reach out to the real estate opportunities in Pakistan. Achha, ab Zameen.com since its inception has always been a marketplace to connect the sellers and the buyers. So primarily what we do is we connect people, and that is actually, you know, the main purpose. matlab kisi bhi startup ka, online startup ka جو کور, مطلب ان دا کور آف اٹ از ٹو کنیکٹ دا پیپل, اینڈ دیٹ تھرو مطلب ڈیجیٹل میڈیمس. اچھا, اب اس کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں اس پرسپیکٹیو کے اندر, تو وہ دو 6 to 7 million پیپل who want to invest in Pakistan and they do not have access and trust. اب اگر ہم صرف زمین کی بات کریں تو یہ زمین کے اپنے جو کہ پروجیکٹس ہیں, مطلب جن کو ہم جو خود بلڈ کر کے کر رہے ہیں, آلموسٹ 500 billion کی انوینٹری اس وقت Zameen.com پچھلے چند سالوں کے اندر اپنے پورٹ فولیو میں شامل کر چکا ہے. اب جب ہم ان پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں, سو دے ہیو گاٹ اپروولس
उनका रेगुलेटरी स्टेटस, इट इज़ अप्रूव्ड, उनके तमाम गवर्नमेंट के महकमों से वो अप्रूवल होने के बाद Zameen.com टेक्स देम ऑन बोर्ड, इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग, सेल्स इट, और उससे फ़ायदा हमें भी होता है, उससे फ़ायदा डेवलपर को भी होता है, और उससे फ़ायदा इवेंचुअली लोगों को होता है, जिसके अंदर बहुत मेजर तादाद उन लोगों की है जो कि पाकिस्तान से बाहर बन के कर रहे हैं. इसका इम्पैक्ट का मैं अभी कुछ देर पहले एक बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, एंड आई वॉज अमेज्ड टू लुक एट द नंबर्स जो उन्होंने कोट किए. They said कि 96% of the savings of Pakistanis they land into real estate. 96% savings. और उन्होंने एग्जांपल दी जस्ट लाइक कि इन जो US आए, मतलब मस्ट से कि फाद साहब हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस वर्किंग इन US एंड कैनेडा, एंड ही वुड आल्सो टेल यू कि मेजरली फाद साहब मेरे ख्याल है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स के अंदर जा रही होती हैं. सो अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो दे आर लैंडिंग इनटू रियल एस्टेट. सो क्या ऐसा ही हम वहाँ पे देखते हैं? वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का देखें, डेवलप्ड मार्केट्स के अपने डायनामिक्स होते हैं, राइट. पाकिस्तान इज़ एन इमर्जिंग मार्केट, राइट. डेवलप्ड मार्केट्स में जहाँ पर इकनॉमी स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर जो है वो आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टैगनेंट हो जाती है, तो वहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी लिंक्ड होता है एसेट क्लासेस से, Yes, राइट. yes. एसेट क्लासेस में फिर आपका वो आ जाता है जी कि यू नो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किस तरह है, तो प्रॉपर वेल्थ प्लानिंग होती है. रियल एस्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. Yes. बाकी आपके फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, मैनेज सॉल्यूशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पर जो है वो रुझान ज़्यादा होता है. एंड देन ज़िंदगी के तरीक़ेकार भी थोड़े, पीपल आर मोर थिंकिंग टूवर्ड्स you know retirement savings, education plans. A lot of these countries are welfare states as well. तो जो हमारे कुछ certain challenges in पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते हैं वो वहाँ पर निस्बतन कम होते हैं, लेकिन जो आपने बात की कि property is part of the overall wealth planning framework, not the only. So that means the potential that is there in Pakistan, not just from a real estate perspective, वो तो massive है ही canvas, लेकिन उसके अलावा from a bank perspective हम बाकी प्रोडक्ट्स को भी लाइन अप कर सकते हैं. एंड अगेन मॉर्गेज और ये सारी चीज़ें वो वेल्थ प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है. एंड दैट इज़ एज JS बैंक विच वी ट्राई टू इनकलकेट कि हम ये मॉर्गेज रियल स्टेट तो ऑफ कोर्स फोर फ्रंट में है ही, जहाँ पर वी क्रिएटेड अ नीश, लेकिन बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो मेन्यू पे रखें ताकि कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके. अभी अच्छा, अब ना मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन, मैं अभी एक डाटा, हम मतलब सिंस वी आर अ डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लास्ट 12 ईयर्स का डाटा तो ना हमारे पास सारे पाकिस्तान का मौजूद है, जिसके अंदर हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किस कैटेगरी में किस प्लॉट की क्या एप्रिसिएशन है, उसके रिटर्न्स क्या हैं. मैं आपको बताऊं, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द डाटा मतलब येस्टरडे. इस्लामाबाद की मैं अगर मार्केट की बात करूं, इस्लामाबाद की मार्केट ने पिछले 3 सालों के अंदर 70% की एप्रिसिएशन ली है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1920, 2021 and 21 and 22, 70% in commercial and almost 45% in residential. हम लाहौर की मार्केट की बात करें, लाहौर की मार्केट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मतलब डेवलपमेंट्स हैं उसका स्कोप ज़्यादा है. अभी आपको मतलब नईम साहब भी यही चीज़ का जिक्र कर रहे थे, एंड ही मस्ट नॉट सेकंड इट, कि लाहौर की मार्केट के अंदर 65% की एप्रिसिएशन है मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड दैट इज़ ह्यूज. मतलब आप पाकिस्तान के अंदर कोई सेक्टर वो रिटर्न्स नहीं दे रहा जो रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट दे रहा है. अच्छा, अब जब हम डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, सो इट्स जस्ट नॉट वन सिंगल इंडस्ट्री, इट इज़ 80 डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट आर लिंक्ड टू इट. हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि UAE और गल्फ की डेवलपमेंट जो हुई है उसके अंदर मेजर पोर्शन वाज द रियल एस्टेट डेवलपमेंट. इनकी रियल एस्टेट बना, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, मतलब पीपल देन गॉट दैट विजन कि डेवलप कैसे करना है, लेके कैसे चलना है. आई मीन अभी नईम साहब जिक्र कर रहे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि पाक व्यू का है. मैंने विज़िट किया है, मतलब हमारे इनके साथ क्योंकि बिजनेस टर्म्स भी हैं, पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत है. सो पाक व्यू इज़ डूइंग अमेजिंग थिंग. आई मीन इट इज़ इन्वेस्टिंग आउटसाइड पाकिस्तान. सो अभी ये ना इमिग्रेशन के अंदर कर रहे हैं, मतलब लोगों को ना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो इफ़ यू इन्वेस्ट, सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग कि आप लोगों को फैसिलिटेशन मिल सकती है. आप लोग पोर्टल मतलब पोर्टुगल के अंदर इनकी सिटीजनशिप का एक जो प्रोग्राम है वो हो सकता है. सो आई मीन अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, एंड इट्स ह्यूज. आई मीन इट ना रियली वर्क्स व्हेन यू टॉक अबाउट द रियल एस्टेट लैंडस्केप इन पाकिस्तान. थैंक यू सो मच हसन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड वेरी वेल. आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और बड़ा
ایوری ایکسپیکٹ آپ نے بتا دیا. جو بھی آپ نے کویشچن فاض صاحب سے کیا تھا میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تھوڑا سا اس پہ آؤں گا پھر فردر آگے بڑھوں گا. آپ نے کہا کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جیسے آپ یو کے یا ایون آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے دے آر ڈیولپ, اور ان میں ہم لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑا یہیں پہ ایکسپو تھا تو ہمارے چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب نے ایک کویشچن کیا مشتاق احمد سے کہ مشتاق آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 1 ملین پاؤنڈ اگر آپ انویسٹ کریں یو کے میں تو اس کا کیا ریٹرن آتا ہے, اینڈ 1 ملین پاؤنڈ یو ڈو انویسٹ ان پاکستان ریئل اسٹیٹ اور آپ اس کا ڈفرینس دیکھ لیں تو یو کین فیل دی ڈفرینس. آپ کو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کو اس کی جو ROI ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے میں اوور آل آپ کو آ جائے گا. اور پاکستان میں جو اس وقت کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا لاسٹ 3-4 ایئر سے اور اسپیشلی کووڈ پینڈیمک کے بعد تو جتنا اس میں بوم آیا ہے, جتنا بھی آپ نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ہم ابھی تک ہاریزونٹل پہ ہی زیادہ اس پہ ہیں تو اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے. سیکنڈلی کیونکہ ہم ادھر آئے ہیں الحمدللہ پارکیو سٹی جو ہے اس کا آفس شیخ زاید روڈ پہ سٹی ٹاور 2 پہ ہم آل دی ٹائم اویلیبل ہیں. ہم یو کے میں ہم نے اپنا آفس اوپن کر لیا ہے. تو پارکیو سٹی کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ڈوئنگ ویری گڈ ان پاکستان, بٹ وی آلسو بلیو کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمارے ریل ایسٹ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایٹ ایوری ڈیفیکلٹ ٹائم میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے تو ان کے لیے باہر سے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو اپرچونٹی ان کے گیٹ پہ ڈیلیور کر, یس ایکسپو از ویری گڈ, دے سپورٹ دیم ویری گڈ, ان کو اپرچونٹی ایکسپلور کرنے کا آتا ہے, وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ٹوڈے از اے ڈیجیٹل ٹائم, بٹ آئی بلیو کہ جو آپ کا ٹکٹ سائز ہے جو آپ کا ریل اسٹیٹ کا ہے لوگوں کی ہارڈ ارن منی ہے. فار می اٹ کوڈ بی اے سنگل پلاٹ, فار می اٹ کوڈ بی فرام تھاؤزنڈس آف پلاٹ 1 پلاٹ, بٹ فار اے پرسن جس کی لائف ٹائم کی جمع پونجی ہے تو اس کو رائٹ پلیس پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے, اس کو اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ لائف ہیپننگ ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ ڈیلیوری ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. حسن صاحب سو کائنڈ کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے وزٹ کیا تو پاک ویو سٹی الحمدللہ ہیپننگ ہے, 3000 فیملی ریزائڈ کر رہی ہیں, انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. میں اکثر کمپیئر کرتا ہوں, میں اپنے کسٹمرز کو اپنے پارٹنرز کو کہتا ہوں کہ آپ کمپیئر کر لیں DHA EME کے سامنے, وی آر اپوزٹ فرنٹ اینڈ فرنٹ. تو ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری روڈز کی جو ورتھ ہے, جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹس ہیں, جو مساجد ہے, جو کمیونٹی لائف ہے, آپ اس کو کمپیئر کریں. تو آئی بلیو کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں عبدالعلیم خان صاحب, میں ان کو ادھر ان کی جونیورسٹی اور ان کی ویژن کو تھینکفل بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ لوگوں کا سوچیں. ہم چھوٹے ٹکٹ سائز میں وی آر, اگر میں پاکیو سٹی کی بات کروں تو ہمارے پاس 5 مرلہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 10 مرلہ اور کنال, لیکن جو 5 مرلے میں ہم فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, جو 5 مرلے میں ہم انفراسٹرکچر دے رہے ہیں وہ بیسٹ ہے. آپ کمپیئر کریں گے اس کو DHA لیول پہ ہم دے رہے ہیں. پھر ہم الحمدللہ اسلام آباد کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے. سو میں پاکستانیوں سے جو اوورسیز پاکستانی ہے میں ان سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو ہارڈ ارنڈ منی ہے جو آپ بڑی مشکل سے اپنے لوڈ ونس کے لیے اپنے فیوچر کے اس کے اکارڈنگلی آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے ڈیولپرز کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو دیکھ سکیں. آپ پہلے دیکھیں, جائیں, وزٹ کریں, کمپیئر کریں, فیسیلیٹیشن ایمینٹیز کو کمپیئر کریں, ڈیولپمنٹ کو کمپیئر کریں, لوکیشن. حسن صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ میں سب سے پہلا کویشچن ہوتا ہے لوکیشن. سو پاک ویو سٹی کی لوکیشن الحمدللہ ٹوکر سے 2 کلومیٹر, ڈیولپمنٹ الحمدللہ اس وقت 3000 فیملیز رہ رہی ہیں فاض صاحب, اور آلموسٹ آپ کو 1-2,000 ہاؤسز انڈر کنسٹرکشن میں ملیں گے. آپ جس اسٹریٹ میں جائیں گے آپ کو گھر بنتا ہوا نظر آئے گا, آپ جہاں پہ بھی جائیں گے. اور آل دی ٹائم اس لاسٹ ٹائم یہ جو ہماری ایک تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل چل رہا ہے, تھوڑا سی انسرٹنیٹی ہے, ایوری تھنگ از بٹ ڈیفیکلٹ ان پاکستان, بٹ سما الحمدللہ اٹ از اونلی پارک ویو کہ جہاں پہ آپ کو لائف فل آف چارم ملی تھی, جہاں پہ آل دی ٹائم وہ ہیپننگ, وہ سیلز تھی, وہ ڈیولپمنٹ تھی, وہ ڈیلیوری تھی. ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنے ایک بلاک کی بیلٹنگ کی, ویل آن ٹائم, بیفور ٹائم ڈیلیوری دی. تو جو ریئل اسٹیٹ سے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیوری کتنا میٹر کرتی ہے. ہم نے 2 ایئرس پرومس کیا, 1 ایئر میں ہم نے ڈیلیوری دینی تھی, اینڈ وی ڈیلیورڈ اٹ ان 6 months. سو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ پاک ویو سٹی
اپنی کمٹمنٹ کو کس طرح سے آن کرتا ہے, آپ لوگوں کے لیے کتنا ڈیپ جا کے سوچتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی سیکیور ہے. سو دس از دی بیسٹ فارم اسپیشلی فار اوورسیز پاکستانی کہ وہ دیکھیں, کمپیئر کریں. خود نہیں جا سکتے, اپنے کسی فرینڈ کو بھیجیں, لوڈ ون کو بھیجیں کہ وہ دیکھے, کمپیئر کرے, پھر اپنی انویسٹمنٹ. بس وہ انفارمیشن وہ آپ کے پاس یہاں سے آ کے بھی ریسیو Yes, کر سکتے ہیں. definitely we are here. آپ یہاں پریزنٹ ہیں, آپ سے We are here for information لے سکتے ہیں today. ساری. Our office in City Tower 2 میں ہم ہمارے ایکسکلوسیو سیلز پارٹنر ٹرپل ایف اے ڈی مارکیٹنگ کے ساتھ ہم سٹی ٹاور 2 میں ہم 13 فلور پہ اویلیبل ہیں. ہم یو کے میں اویلیبل ہیں الحمدللہ, کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ عبد العلیم خان صاحب کا ویژن ہے کہ یہ جو سیکٹر جو تھا, جو نگلیکٹڈ سیکٹر تھا, کہ یہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے, ابھی جیسے بہت اچھے اسٹیٹس لیے انہوں نے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے, وہ کماتے کس لیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے. یہی فیسلٹی سمجھنے کے لیے پیپل شوڈ کم ہیئر, تاکہ زمین.com, JS بینک اور پارک ویو سٹی اسی طرح سے مل کے ایک آپ کو سولوشن پرووائڈ کر سکے. تو بیسکلی دس از واٹ وی آر ہیئر فار. تو اگر مزید میں وہی کسٹمر سے بات کرنا چاہوں گا, لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا, اگر مزید وہ یہاں پر آ کے ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لائیں JS بینک کے اسٹال پہ, تشریف لائیں زمین.com کے اسٹال پہ, پارک ویو سٹی کے اسٹال پہ, تاکہ ان کو ایک کلیئرٹی ملے کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں انویسٹ کریں ان پاکستان, اور وہ ریئل اسٹیٹ میں مزید اپنا فیوچر کیسے بنا سکتے ہیں. تو نائسلی پٹ ایوری ون, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے بہت اچھی ڈیٹیلز دیں. آپ لوگوں نے اچھا, کمنگ بیک ٹو ون لاسٹ تھنگ جو کہ ہم نے آبزرو کی, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا مطلب مینجمنٹ آف JS بینک, اینڈ وی مسٹ مطلب ایکنالج دا رول. وی ہیو بین ورکنگ ود JS بینک فار لاسٹ 5 years. ابھی میرا گھر ہاؤسنگ جو کہ انیشیٹو تھا نہیں آیا تھا, بٹ وی ہیو سین a lot of effort from JS Bank, a very innovative team. I must say, جس طرح ابھی جلال بات کر رہے تھے RD اکاؤنٹس کی ڈیجیٹل, دیکھیں بیکاز ابھی نا ڈیجیٹل از دی اونلی سولوشن. دیٹ بزنس وچ از ناٹ مطلب ڈیجیٹل, it will simply be vanished in next 5-10 years. It will be vanished. So یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم نے بڑا کام کیا ہے JS بینک کے ساتھ ان ٹرمز آف مطلب پرووائڈنگ ہاؤس فائنینسنگ ان پاکستان ٹو دا پیپل. وی ہیو آلموسٹ لائک مطلب انیشیٹڈ 50,000 لیڈس ٹو دا بینکس. ان میں سے جو میجر ہمارا لیڈس کا شیئر ہوا JS بینک کے ساتھ, اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو اپروو اراؤنڈ لائک 500 million of the loans, out of which 100 have been disbursed by JS Bank. And again, so we are very many thankful. more to go. Yes, inshallah, and we are very thankful to JS Bank, to Parkview, and to all our audience who have been here, who have always supported us here in Dubai, and we look forward to be in the rest of the world, in different parts of the world as well, to reach out to Pakistanis. Thank you so much. Thank you, Hassan. I mean, thank you so much again. Once again, I say that, and to my fellow panelists, thank you for putting this together. Fantastic event. My first experience of this. پہلے بھی کامیاب تھا, اس دفعہ بھی بہت کامیاب ہے. Once again, thank you so much for giving us the opportunity to come over. This is a long-standing partnership that will continue to blossom and nurture. اور اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ we'll play our respective roles. You in your real estate markets, we in the banking sector, for one objective, which is to bring economic prosperity in Pakistan. So thank you so much, Zarak, for hosting this, and here's wishing the entire nation and our Pakistani cricket team best of luck for the final today. اور انشاءاللہ وہ سیلیبریٹ کریں گے اس ایونٹ کے ساتھ, رات میں جیت ہوگی. بس میں یہی بتانا چاہوں گا اینڈ میں دیٹ یو کین کم وزٹ اس. ہم یہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہال 6 میں اویلیبل ہیں 8 بجے تک, تو یو کین آلویز کم وزٹ اس. سو ود دس, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. Sir, one last question. Thank you so much, and all the panelists, thank you. Very good conversation, اور ایک بڑی انفارمیٹیو آئی بلیو سب آڈینس کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اور JS Bank doing wonderful job. I am also looking forward to see them inshallah when we back, and to see something good for both of us and for the our customer as well. And at the end, good luck Pakistani team. Parkview City is also sponsor of this tournament, اور میں اس پلیٹ فارم پہ اپنی ٹیم کو گڈ لک بھی کہنا چاہوں گا, اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مل کے وش کریں کہ آج کا میچ ہم جیت جائیں, اور انشاءاللہ یو ول سی دیٹ پاکستان ٹیم از ویئرنگ پاکویو سٹی شرٹ. تھینک یو سو مچ. اینڈ کلوزنگ.
I would like to, thank everybody for joining us on this session, which is live, I've heard, from Zameen's platform. But, rightly put up, ye jo half an hour, 40 minute ki discussion hai, I think this has got a bigger horizon of understanding rather than people visiting on the stalls. So, I think it was a fantastic idea by Zameen, and obviously, we collide with this idea. دیکھیں لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ دونوں صورتوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک وہ آپ کے اسٹال پر آ رہے ہیں, بٹ یہاں پر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جب جیسے یہ بات کر رہے تھے ابھی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جیسے ہی آپ کوئی سروس دیتے ہیں, سو اس کی ویورشپ از 100 کا ملٹیپلائر, 200 کا ملٹیپلائر ایٹ آڈینس لیول. سو آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک آئیڈیا. ریپنگ دس اپ, آئی ہیو ٹرائڈ کہ میں آر ڈی اے کے پرسپیکٹیو سے, روشن اپنا گھر کے پرسپیکٹیو سے جو لین انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے پاس آن کی ہے. And I'm thankful to all the participants, and best of luck to Zameen, best of luck to Parkview as well, and JS, obviously we're together, we'll make sure inshallah that we go to the next level inshallah. Thank you, Zara. Thank you everyone for your time. Thank you for joining us. Thank you.